السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ پچھلے کئی دنوں سے شہباز گل والا معاملہ بڑا زیر بحث ہے اور ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ ملک میں فضا بنی ہوئی ہے۔ کل رات ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل سے ان کو لینے کے لیے راولپنڈی کی پولیس بھی موجود تھی، پھر اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کی ٹیم بھی موجود تھی۔ تو یہ سارے جو ہے وہ رہے اور پھر سارا میڈیا جو ہے اس متوجہ رہا۔ اس سارے کھیل کا 2-3 مقاصد ہے۔ ایک تو یہ مہنگائی کی جو سارا لعنت ہے جو بن چکا ہے معاملہ، تیل مہنگے ہو رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، 1 ستمبر سے 10 روپے دوبارہ فیول میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ یہ اب تک جو ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور حکومت کا رخ کس طرف ہے اور عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، ادارے کس طرف جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا ایک اپڈیٹڈ سا ویو لیتے ہیں۔ اور کیونکہ ایک ویو کا کل مبشر زیدی صاحب کے پاس آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے اور عمران خان کو اس گیم سے آؤٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ کر سکتے ہیں اتنے پاپولر لیڈر کو جو اس وقت جن کی عروج پر ہے پاپولیرٹی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار یہ تو وہ نواز شریف کے ساتھ بھی نہیں کر سکے، اور اگر ظاہر ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں بھٹو صاحب کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، ضیاء الحق نے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے، تو اس کے بعد آنورڈز دیکھیں سارا کچھ، کوئی پیپلز پارٹی ختم تو نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک جو ان کی پرفارمنس تھی، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی تھی۔ بہرحال یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈیموکریٹکلی آپ لوگوں کو آؤٹ کرتے ہیں، عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ادارے چند لوگ یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ غلطی شاید دوبارہ دہرائی جا رہی ہے اور کئی حلقوں میں یہ زیر بحث ہے کہ کیا عمران خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ چند لوگوں سے کچھ دنوں میں جو ملاقاتیں ہوئیں بشمول کچھ صحافیوں کے، اس سے تو یہ طے ہوتا ہے، جو پکچر نظر آ رہی ہے کہ بہرحال عمران خان اور پی ٹی آئی کی جماعت کو جو ہے وہ سخت سزا دی جائے۔ کیونکہ ایف آئی اے پچھلے 6 ماہ سے جتنا بھی، جب سے حکومت عمران خان کی گئی ہے، جتنے پی ٹی آئی کے خلاف، فوج کے خلاف، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو تنقید کی گئی تھی، اداروں کے خلاف، اداروں کے نام لے کر جو کی گئی تھی، اس کے ٹویٹس، ہیش ٹیگز اور پوسٹرز اور پکچرز کو نکال کر ایسے لوگوں کی پروفائلنگ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے، اور باقاعدہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے بھی اب تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن حیران کن طور پہ یہ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جو جب اپوزیشن میں تھی تو فوج پر سخت تنقید کرتی رہی ہے اور اس سے زیادہ سخت تنقید کرتی رہی ہے، اور ان کے جو سربراہ ہیں، سارے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں جو اس وقت، وہ جب اپوزیشن میں تھے تو ان کے بیانات کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ بہرحال جس طرح میں نے پچھلے دن ایک شعر کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ ہوا کسی کی دوست نہیں ہوتی، جتنے بھی چراغ ہیں جب ہوا آئے گی تو سارے چراغ بجھیں گے۔ تو آج جو اقتدار میں ہیں، جس طرح کل عمران اقتدار میں تھے، جو آج یہ اقتدار میں ہیں، تو اگر یہ مزے لوٹ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں کہ شہباز گل کو مار پڑ رہی ہے، شہباز گل کو بہت زیادہ مارا جا رہا ہے اور پٹائی ہو رہی ہے، تو اگر غصہ ادارے اتار رہے ہیں اور یہ ان کو مارا جا رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اور میڈیا چینلز پہ پابندی لگی ہوئی ہے، 10 روز سے ایئر وائز چینل پہ پابندی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اور ارشد شریف اور جو صابر شاکر ہے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں، یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ کل آنے والے جو بھی کوئی حکومت ہوگی ان کے دور میں بھی ہوگا، اور یہ جو حکومت ہے اگر یہ کل اپوزیشن میں ہوئی تو ان کو یہ چیزیں سہنی پڑیں گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہر چیز ہمیں جو ہے ایک ڈیفرنٹ زاویے سے نظر آتی ہے، لیکن جب ہم گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز مختلف نظر آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ سیاستدان، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا، ہم سبق نہیں سیکھتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور صاحب اختیار کی جھولی میں اگر بیٹھ گئے ہیں تو بس اب ہم سب کا محاسبہ کریں گے اور سب کو سبق سکھائیں گے۔ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل ہماری بھی باری آئے گی، لیکن ظاہر ہم نے یہ سبق نہیں سیکھنا۔ تو آتے ہیں عمران خان والے معاملے کی طرف۔ عمران خان نے جب سے ایک تو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو شاید آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی مختلف طریقوں سے، اور یہ میں پہلے بار کہہ چکا ہوں کہ ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن جیسا کہ مختلف کیسز میں اس ملک میں ہوتا رہا ہے کہ عمران خان کے نواز شریف کے خلاف کیس کچھ اور تھا، کسی اور کیس میں انہیں نااہل کر دیا گیا، تو اسی طرح عمران خان کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کل ایک ریٹرننگ آفیسر نے NA 109 سے عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی تھے جو ضمنی انتخاباتوں نے، اس کے ریجیکٹ کیے اور کہا کہ عمران خان نے کچھ
جو اثاثے ڈکلیئر کرنے تھے، اسپیشل جو آئٹمز تھے وہ ڈکلیئر نہیں کیے، حالانکہ وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے، اور باقی 7 حلقوں سے ان کے 8 حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو گئے تھے۔ تو بہرحال تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بدقسمتی سے، کیونکہ ہمارے ہاں ججز، ادارے اور اسٹیبلشمنٹ ہر چیز جو کمپرومائزڈ ہے، ایک دوسرے کے پریشرز میں آتے ہیں ہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا دامن صاف نہیں ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، ہمارا دامن جب تک صاف نہیں ہے ہم کسی طاقتور کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتے۔ یہ سبق ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی صفوں میں جمہوریت لانی ہوگی، اس کے بعد جا کے یہ ممکن ہے کہ ہم اگلے کا گریبان پکڑیں تو ہم ایک پختہ زمین پہ کھڑے ہوں، ہمارے پیروں کے نیچے سے کوئی جو ہے وہ قالین نہیں کھینچ سکتا، ہمیں اپنے اس میں رہیں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گے۔ بہرحال تو عمران خان نے جلسوں کا جو اعلان کیا ہے، اس کی یہ کڑی ہے کہ شاید عمران خان جو پبلک کا مورال ہے وہ دوبارہ مزید بلند کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاپولیرٹی کا اپنا ایک جو گراف ہے وہ مزید اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ کل پرسوں اگر یہ ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، یہ پریمپٹ کر رہے ہیں وہ، کل پرسوں اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو عوام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ باہر نکلیں اور ایک پروٹیسٹ ہو، اور پریشر میں آئے وہ ادارے جو عمران خان کو نااہل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج تک کی چھوٹی سی اپڈیٹ، اور انشاءاللہ آپ سے جلد ایک اچھی اور بہترین ایکسکلوسیو نیوز کے لیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔